اگر دنیا میں نمرود ہے تو اس کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام موجود ہے. اگر دنیا میں فرعون ہے تو اس کے سامنے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. اگر ابو جہل ہے تو اس کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. اور اگر کوئی یزید ہے تو اس کے سامنے پوری جرأت اور استقامت کے ساتھ جناب امام حسین کھڑے. فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید کہ دنیا کے اندر یہ دو قوتوں کی کشمکش ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی کہ جہاں بھی ہمیں فرعون نظر آتا ہے اس کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور جہاں ہمیں یزید نظر آتا ہے اس کے سامنے جناب امام حسین نظر آتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں حضرت اقبال کہ زندہ حیات از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حضرت میری است. فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی کی رمق ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت سے ہے، اور باطل کے مقدر میں بالآخر مٹ جانا ہے، نامرادی ہے، حسرت و یاس ہے، حق کا بول ہمیشہ بالا رہتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں لیکن زمانہ جناب امام علی مقام کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے. آج ہم ذکر حسین پہ فخر محسوس کر رہے ہیں. آج ہم اپنی اس نسبت پہ نازاں ہیں کہ ہمارا تعلق امام عظیمت، امام انقلاب، امام حریت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مندوں میں ہے. دوستان زیورکار، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو واقع کربلا سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ خیر اور شر کی جنگ تھی، اور اس کے اندر حق سرخرو ہو گیا، باطل مٹ گیا، باطل کے عزائم ناکام ہو گئے، اور جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ابدی پا گئے. دوستان زیورکار، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ معاذ اللہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا کوئی اقتدار کی جنگ تھی. دوستو، امام علی مقام وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل اور مناقب خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے. ان کی شانیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کے رتبے اور مقام کے تذکرے رب تعالی نے قرآن میں کیے. عیسائیوں سے مبالغہ ہوا، نصرانیوں سے مبالغہ ہوا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو نصرانیوں کے بڑے پادری نے کہا باہر آ جاؤ، یہ جو صورتیں میں دیکھ رہا ہوں ان کے مقابلے سے باہر آ جاؤ، ان سے مبالغہ مت کرنا. یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ تو سچے لوگوں کے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اپنے ان محبوب بندوں کی شان بیان فرما رہا ہے. جناب امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے، جناب امام حسن کا ذکر کر رہا ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کر رہا ہے، جناب علی شیر خدا کا ذکر کر رہا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. دوستان زیورکار، پھر رب ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب تعالی نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اے اہل بیت، اے مصطفیٰ کریم کے گھرانے والوں، اللہ پاک ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. دوستو، ناپاکی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور جو اس کا کم سے کم درجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ اقتدار کا لالچ ہے، وہ دنیا کی بادشاہت ہے.
یہ نجاست کا کم سے کم درجہ ہے۔ حب دنیا، میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے گھرانے سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے، تو پھر حب دنیا جناب امام حسین کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ پھر اقتدار کی محبت میں جناب امام علی مقام کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ تمام مفسرین، محدثین اور تمام مکاتب اہل فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اہل بیت کی صف میں جناب امام حسین شامل ہے۔ اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ سامنے نہیں آیا کہ کسی نے کہا کہ وہ شامل نہیں ہے۔ اہل بیت میں امام حسین کے شامل ہونے پہ اتفاق ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے گھرانے سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا ہے۔ اور دنیا کی محبت، اقتدار کا لالچ، یہ ایک ناپاک چیز ہے، یہ نجس چیز ہے، اور یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اور اس آلودگی سے بھی اللہ پاک نے جناب امام حسین کو پاک فرما دیا۔ اور پھر دوستان ذوالفقار جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں یہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور پھر جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ داتا صاحب نے نشر المعجوب میں روایت نقل کی ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، لیکن ان میں روایت کرنے والوں میں جناب فاروق اعظم کا نام نہیں، ایک شخص کا نام ہے فقال رجل، لیکن بہرحال حدیث موجود ہے کہ جناب فاروق اعظم نے دیکھا حضور علیہ السلام عید کے دن آپ نے جناب امام حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوگا، اور اپنے عبداللہ والے ہاتھ زمین پہ لگائے ہوئے ہیں، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہوئے ہیں، اور امام حسین کی سواری بن کر چل رہے ہیں، اور ایک ڈوری اور ایک دھاگا منہ میں ڈال کر جناب امام حسین کو پکڑا رکھا ہے، اور جدھر جدھر امام حسین اس دھاگے کو موڑتے ہیں سرکار ادھر مڑ جاتے ہیں۔ دوستوں، بھائیوں، ذرا اس پہ غور تو کرو کہ یہ کون ہستی ہے جو آج اپنی رضا کو امام حسین کی مرضی پہ قربان کر رہی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رب نے اعلان فرمایا کہ کلہم یطلبون ردائی بعد اطلبوا رداک یا محمد، حبیب پیارے ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے اور میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ ذکر حسین آپ سن رہے ہیں، پورے جذبے جوش اور محبت سے سنیں کہ رب کی رضا ساری کائنات چاہتی ہے، اور کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو نظریں ہیں محو لقائے محمد۔ اور رب اپنی مرضی اپنے محبوب کی مرضی پر قربان کرتا ہے، اور اللہ کا محبوب خدا سرور انبیاء اپنی مرضی جناب امام حسین کی مرضی پر قربان کرے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ کل ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب میرے دین، میری شریعت، میرے طریقے، میری سنت کے لیے امام حسین اپنی مرضی قربان کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور ایک عاشق نے تو یہ کہا کہ یہ جب ہم نے دیکھا کہ امام حسن و امام حسین حضور علیہ السلام کے دوش مبارک پہ کھیل رہے ہیں، تو پھر وہ وقت بھی آیا جب امام حسن اور امام حسین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے اوپر کھیل اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات ذوالفقار جس کو حضور علیہ السلام کے دوش مبارک کی سواری میسر آ جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کے اوپر سواری کرنے کا شرف نصیب ہو جائے، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین علی عاتقہ، کہ بارہا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے دوش مبارک کے اوپر جناب امام حسین
سواری کر رہے ہوتے ہیں۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ علی کے لال کی منزلت مفروش، اسی حسین کی سواری میرے رسول بنتے ہیں۔ سرکار کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائے، جس کو یہ شرف نصیب ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا تخت ہے، کون سی ایسی کرسی اقتدار ہے، کون سا ایسا منصب ہے، کون سا ایسا عہدہ ہے جو حضور علیہ السلام کے دوش مبارک کا مقابلہ کر سکے؟ اس لیے عجیب بات ہے کہ جو مولانا حضرات یہ کہتے ہیں یہ بغاوت تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی، میں نے کہا جب الیکشن آتے ہیں تمہارا الیکشن لڑنا یہ عبادت بن جائے اور دین حق کی خاطر جناب امام حسین کا اپنا سر کٹانا یہ بغاوت بن جائے، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوستوں اور بھائیوں، پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ دین کا زیادہ پتہ جناب امام حسین کو تھا یا یزید کو تھا؟ شریعت سے آگاہی جناب امام حسین کو تھی یا یزید کو تھی؟ دین کے زیادہ پابند جناب امام حسین تھے یا یزید تھے؟ جناب امام حسین وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے، ہمیشہ نماز ادا کرنے والے تھے، پابند سنت و صلاۃ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا عکس جمیل تھی، شبیہ مصطفیٰ تھے، اپنے کمالات میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے کردار میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بدر اعظم تھا۔ اس لیے کاشی کہتا ہے جس دی مثال نہ کوئی او کوئی ذات شبیرے حسبو نسبو الفا اعلی اسا منیا جگدا پیرے سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیو بدر منیرے آدم شکل حسین سخیدی نیری حیدر دی تصویر۔ دوستان دی وقار، تو اس وجہ سے جناب امام علی مقام اگر نکلے ہیں دین حق کی سربلندی کے لیے نکلے، کوئی اقتدار کا لالچ نہیں، کوئی کسی عہدے کا لالچ نہیں، فقط رب کی رضا مقصود ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب کدھر جا رہے ہو؟ کوفی ہے، آپ سے بے وفائی کریں گے، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ تقدیر کی رسی میری گردن میں ہے، وہ مجھے جدھر کھینچی چلی جا رہی ہے میں ادھر ہی جا رہا۔ حضرت سلطان باہو صاحب ایک شعر میں فرماتے نا، قادر دے حق ڈور آسانی جی میں رکھے مجھے رہیے۔ آپ تو اس بات کو دیکھ رہے تھے رب کیا چاہتے ہیں، تقدیر میں کیا لکھا ہے، لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے، آج رب کی رضا کیا ہے۔ میاں محمد خان صاحب نے سارے اس فلسفے کو شعر میں بیان کر دیا۔ جنا دکھاں بھی دل بر راضی سکھ ہونا تو آرے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہ گیا۔ رب کی رضا کس میں ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے؟ جب یہ دیکھا کہ رب کی رضا اس میں ہے کہ رب کے دین کے لیے، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے جناب امام حسین اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھ کر سب کچھ اللہ الہی کے لیے قربان کر دے۔ حضرات دی وقار، یہی وجہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین و منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی گہرائی میں جانا ضروری ہے۔ یہ جو من ہے یہ من ابتدا کے لیے آتا ہے، من انتہا کے لیے آتا ہے، من کے کئی چیزوں کے لیے آتا ہے، بازیت کے لیے آتا ہے۔ یہاں یہ من یہ ربط کامل کے لیے ہے کہ حسین اور میرا معاملہ حق پرستی اور باطل دشمنی میں ایک جیسا ہے۔
کہ ہم دونوں اللہ پاک کی محبت میں ایک جیسے ہیں، باطل سے دشمنی میں ایک جیسے ہیں، اور پھر اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ میرا اور حسین کا معاملہ ایک جیسا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے محبت کرے گا، اور جو میرے حسین سے بغض رکھے، عداوت رکھے، جنگ کرے، دشمنی کرے، وہ صرف میرے حسین سے لڑنے والا نہیں، وہ میری ذات سے لڑنے والا ہے۔ اس لیے بتا دیا تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو بتا دیا کہ جب معاملہ یزید اور امام حسین کا ہو تو پھر سمجھ لینا کہ میں امام حسین کے ساتھ ہوں، امام حسین حق کے ساتھ ہے، میں امام حسین کے ساتھ ہوں، گویا حق امام حسین کے ساتھ ہے۔ اس لیے یزید باطل ہے، امام حسین حق پر ہے۔ فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ دوستو پھر اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ یہاں میں ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں مجھے خواب آیا، پریشان کن تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بڑا پریشان کن ہے، بیان کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، خواب بیان کر دو، میں اس کو اچھی تعبیر دے دوں گا تو خواب اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب تو بڑا اچھا ہے، میری نور نظر، میری لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں آئے گا۔ اب خواب میں حضرت ام فضل نے کیا دیکھا کہ حضور کے جگر کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور میری گود میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعبیر کی کہ جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، فرمایا وہ امام حسین ہو جو تمہاری گود میں آئیں گے۔ اب اس بات کو سمجھنا، یہاں اس حدیث پاک سے بھی اس خواب میں جگر کا جو ٹکڑا ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جناب امام حسین کھیل رہے تھے، اور ایک روایت میں حضرت ام فضل کا ہی واقعہ ہے اور ایک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین سرکار کی گود میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، چشمان مبارک آنسوؤں سے تر ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس لال نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دے گا، تو اس بات پہ مجھے رونا آ گیا۔ دوستو ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اولادنا اقبادنا، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام حسین کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو پتہ ہی چلا کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین اور میرا معاملہ ایک طرح کا ہے، جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے عداوت دشمنی اور بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات تو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میرے لالے نواسے ہیں، میرے جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ کیسے کہ میں حسین سے ہوں؟ یہاں محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امام علی مقام وہ ہستی ہے
کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تتمہ ہے، تکملہ ہے، آپ کی سیرت کے شہادت کا وہ باب جو ابھی نامکمل تھا، وہ اللہ پاک نے جناب امام حسین کی شہادت کو قبول کر کے پورا فرما دیا۔ فرمایا اس طرح کہ میری شہادت کا ظہور وہ جناب امام حسین کی شہادت کی صورت میں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ میری سیرت کے وہ بات جو ابھی نامکمل ہیں وہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں مکمل ہوگی۔ میں اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید کچھ حضرات کو یہ سمجھ نہ آئی ہو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے والذی نفسی بیدی انی لوذت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرمایا جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس بات مجھے قسم ہے اس کی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ شہادت کی تمنا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آرزو کس کی ہے؟ مجھے کہنے دیجئے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، شہادت کی آرزو کر رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کا قرآن میں ایک اور وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے، لوگ آپ کو شہید نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی شہادت ہو اور حضور علیہ السلام کے جسم ناب کی بے حرمتی ہو، یہ بھی اللہ پاک کو گوارا نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک طرف حضور کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا، دوسری طرف حضور کی یہ تمنا ہے کہ مجھے شہادت بھی نصیب ہو، شہادت کی آرزو ہے۔ اور دوستو حضور علیہ السلام اگر کسی چیز کی تمنا کر لے، حضور کے دل میں کوئی آرزو آ جائے، ارادہ آ جائے، خیال آ جائے، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، صرف دل میں حضور کے خیال آ جائے تو اللہ پاک اس خیال کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد بنی سلمہ میں، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں پر 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ مسجد اقصیٰ کی بجائے اللہ پاک مسجد حرام کو قبلہ بنا دے، بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ دل میں یہ خیال آیا، دل میں یہ ارادہ کیا، زبان پہ نہیں لائے، بولے نہیں، اور دوران نماز رب تعالیٰ کی طرف دیکھا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ابھی پیارے یہ آپ کا رخ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا، ہم تو آپ کی صدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کی صدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فلنولينك قبلة ترضاها، ابھی جدھر آپ رخ پھیر دیں ہم ادھر قبلہ بنا لیں گے، جدھر آپ کی مرضی ہوگی ہم ادھر کعبہ بنا دیں گے۔ اسی لیے ریاض الدین سہروردی کہتے ہیں کہ جدھر وہ نظر نہ آئے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی پانی روڑ دیتا ہکتے ویکھن دے رب کعبہ موڑ دیتا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ابھی جدھر آپ کی مرضی ہوگی ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے۔ دل میں خیال آیا، رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی نماز مکمل کر لیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، 2 پوری کر لیں، کون سی 2-4 منٹ کی تو بات ہے، پھر آپ جدھر نماز پڑھیں گے ادھر ہم قبلہ بنائیں گے۔ نہیں، حضور کے دل میں خیال آیا، رب نے فرمایا بابو ابھی جدھر آپ رخ کریں گے باقی نماز آپ بھی ادھر پڑھیں گے اور صحابہ بھی اسی طرح گم کر کے پڑھیں گے۔ ہم دیر ہی نہیں لگاتے، ہم یہ انتظار ہی نہیں کرتے
کہ محبوب 2 رکعتیں پڑھ لیں اور 2 ابھی باقی ہوں۔ دوستانے زیبکار وہ رب جو اپنے محبوب کے ارادہ، خیال اور آرزو کو پورا کرنے میں اتنی جلدی کرتا ہے، اس طرف جو ہے ابھی دیر ہو رہی ہے، شہادت کی آرزو اس طرح پوری نہیں ہو رہی۔ مانوی شہادت حضور علیہ السلام کو بھی نصیب ہوئی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت حقیقی ہے اور ایک شہادت مانوی ہے۔ شہادت حقیقی یہ ہے کہ راہ خداوندی میں انسان جہاد کرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ساتھ راہ حق میں شہید ہو جائے، یہ شہادت حقیقی ہے۔ اور شہادت مانوی اس کی آگے 72 قسمیں ہیں۔ بخار کے ساتھ جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، زہر دے دیا جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی ناگہانی حادثہ ہو جائے اس میں جان چلی جائے وہ بھی شہادت کی قسم ہے۔ 72 قسمیں ہیں شہادت مانوی کی۔ حضور علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور بکری کی ران میں اس نے زہر ملا دیا اور بھنی ہوئی ران حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور دل میں یہ سوچا کہ اگر اللہ کی یہ سچے نبی ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا، تناول نہیں فرمائیں گے، اور اگر سچے نہیں ہیں تو پھر تناول فرما لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ایک لقمہ لیا اور اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا کہ جبریل امین آ گئے۔ فرمایا محبوب یہ اس نے خوب سے باطنی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نہ تناول فرمائیں، اس میں اس نے زہر ملا دیا۔ لیکن کیونکہ ایک لقمہ سرکار کے دہن مبارک میں جا چکا تھا تو اللہ پاک نے اس زہر کے اثر کی تاثیر روک دی۔ حضور علیہ السلام اس کے بعد زہری حیات کے ساتھ رہے، جب وقت وصال آیا تو دوبارہ اس کی تاثیر لوٹ آئی، اور اس زہر کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بھی شہادت مانوی نصیب ہوئی۔ شہادت مانوی کے مقام پر آپ فیض ہوئے۔ اس طرح ایک دعا کی قبولیت یہ بھی پوری ہو گئی، لیکن جو دوسری طرف شہادت جسمانی ہے، ابھی وہ معاملہ، وہ بات سیرت کا نام مکمل تھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ناف سے لے کر سر تک وہ شبیہ مصطفیٰ تھے، حضور علیہ السلام کی ہم شکل تھے، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں وَقَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امام حسین سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں اور جن کا نسبی تعلق بھی حضور سے ہے اور جو خون رسول بھی ہیں اور جن کو ایک نسبت جسمانی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، نسبت روحانی بھی حاصل ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کر کے ان کی شہادت کو قبول کر کے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی آرزو کو بھی پورا فرما دیا۔ اور یہ میدان کربلا میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو اس شہادت کی صورت میں حضور علیہ السلام کی شہادت کا وہ جو آرزو تھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی پورا کیا۔ دوستان ذکر یہی وجہ ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو آزمائش آئی، جو امتحان آیا، جو ابتلا آئی، حضور علیہ السلام نے اس سے بچانے کی دعا نہیں کی بلکہ دعا کی تو یہ کی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور صبر کے اوپر اجر بھی عطا فرما۔ آخری بات یہ ہے کہ آج تک کائنات عالم میں ایسا دل سوز، ایسا دل دوز اور اتنا پریشان کن واقعہ تاریخ انسانی میں نہیں آیا، اتنے ظلم و ستم کہیں نہیں توڑے گئے جو اس خانواد رسول کے اوپر توڑے گئے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی مظلومی کی سب سے بڑی داستان ہے، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو دشمن اہل بیت تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ دین مصطفیٰ کا راستہ روکا جائے، حضور علیہ السلام کی شریعت کا خاتمہ کیا جائے، اور امام حسین نے اپنے آخری خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس شخص کے سامنے برسر پیکار ہوں جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، جو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کے دین اور طریقے اور شریعت کے
خلاف ہے تو دوستان ذی وقار میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں باطل قوتوں نے یزیدیوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ امام حسین کے ماننے والوں نے دین اور شریعت کے فروغ کے لیے کتنا کام کیا۔ آج ہماری آنکھیں روتی ہیں، آنسو ہم بہاتے ہیں واقعہ کربلا کے اوپر، لیکن دل سے رونا ضروری ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ جب سے دل سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ شبیہی کو نہیں اپنائیں گے، جس دین کی سربلندی کے لیے، جس کلمہ طیبہ کی سربلندی کے لیے، الہی کلمۃ الحق کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، آج اس دین کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں کتنی ہیں؟ آج ہم امام حسین کے نقش قدم پہ کتنا چل رہے ہیں؟ آج اس دین کی حالت کیا ہے؟ آج وہ دین کیا غریب الوطن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج مسجدیں ان کی حالت کیا ہے؟ مدارس کی حالت کیا ہے؟ دین سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کربلا کا کہ جو امام حسین کا نام لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح بھی سمجھیں کہ اللہ پاک کے سامنے وہ کتنا سر جھکاتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کتنا چلتے ہیں، جنہوں نے تیروں کی برسات میں، تلواروں کی بارش میں، دشمن کے سامنے اللہ رب العزت کی نام کی خاطر جو سجدہ ریز ہو گئے۔ آج مسجدوں میں قلین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اور ہمارے اوپر تو کوئی اس طرح کی رکاوٹ بھی نہیں، لیکن ہم اذان کی آواز سن لیتے ہیں لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کربلا سے کہ میرے نام لینے والوں، میری محبت میں رونے والوں، میری محبت میں غم منانے والوں، میری یاد منانے والوں، میرے طریقے کو بھی اپنا لو، اسوہ شبیہی کو بھی اپنا لو، امام حسین کے اس مشن کے لیے بھی کام کرو جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دین کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور پھر امام حسین کسی ایک فرقے کے امام نہیں، آپ امام عظیمت ہیں، آپ امام انقلاب ہیں، آپ امام حریت ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جبر کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور طاقت کو حق نہ سمجھنا بلکہ حق کو طاقت سمجھنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔